الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اپنا پسندیدہ دین عطا فرمایا ہے. جو دین اللہ کے نزدیک پسند ہے، جس دین پر اللہ نے کامیابی کا فیصلہ طے کیا ہے کہ جس انسان کی زندگی میں وہ دین ہوگا تو اللہ اس کو دونوں جہاں میں کامیاب کرے گا. خالص دین کے ہونے پر ہمیں یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ اگر زندگیوں میں دین کو داخل کریں گے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں ہمیں کامیاب کرے گا، اور دنیا کی کامیابی دین پر موقوف نہیں ہے. ایسا تصور ہمیں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ بات ہمارے ذہنوں میں مستحضر ہونی چاہیے اور ہمارا اس پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ جو دین اللہ نے منتخب کر کے قیامت تک آنے والے انسانوں کو دیا ہے، اس دین پر چلنے میں میری اس فانی دنیا کی اور باقی رہنے والی آخرت کی دونوں کی کامیابی اللہ نے اس میں چھپا کر رکھی. یہ یقین ہونا ضروری ہے. آج ہم مسلمانوں کے دلوں سے اس دین کے بارے میں یہ یقین دلوں سے نکل چکا ہے. اس لیے مسلمانوں نے اس دنیا کی کامیابی حاصل کرنے کے لیے دین کو چھوڑا ہے، اور یہ تصور ہو چکا ہے کہ دین پر چلتے ہوئے دنیا میں عزت ہم حاصل نہیں کر سکتے. یہ تصور ہو چکا ہے دین پر چلتے ہوئے، دینی مزاج کو لیتے ہوئے اس دنیا میں ہمیں عزت نہیں مل سکتی، اس دنیا میں ہمیں کامیابی نہیں مل سکتی. یہ ہم نے تصور کر لیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى فهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة.
اللہ تعالیٰ اس فانی دنیا کے بنانے کا وعدہ پہلے کرتے ہیں کہ ایمان کی صفت کے ساتھ چاہے وہ مرد ہو یا عورت، اس کے پاس عمل صالح ہے، دین اس کی زندگی میں ہے، تو ہم اس دنیا کو چین، سکون، امن و امان اور عافیت والی بنائیں۔ یہ اس دنیا کے بنانے والا خالق اور مالک کہہ رہا ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، جو اس کائنات کو چلا رہا ہے، اس کو ہماری ضرورت کی ہم سے زیادہ خبر ہے۔ ہمیں تو ابھی 1 گھنٹے کے بعد کیا ضرورت پیش آنے والی ہے اس کا بھی تصور نہیں ہے، اس کا بھی علم نہیں ہے، لیکن وہ خالق و مالک جانتا ہے میرے بندوں کو لمحے لمحے کے بعد کس چیز کی ضرورت ہے۔ اس نے ہماری ضرورتوں کے لیے تو ہمارے وجود سے پہلے، ہمیں بنانے سے پہلے اس کائنات کی ہر چیز کو بنایا۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں ارشاد فرمایا، الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ کائنات جو تمہیں نظر آتی ہے اور کائنات میں جتنی چیزیں تمہیں دکھائی دے رہی ہے اور جن چیزوں سے تم فائدہ اٹھاتے ہو اور جن چیزوں سے تم اپنی ضرورتیں پوری کرتی ہو، یہ کائنات پوری کی پوری اللہ نے تمہارے لیے بنائی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق سے پہلے، حضرت آدم کے بنانے سے پہلے اس پورے کائنات کو اللہ نے بنا دیا۔ یہ کائنات انسان کو دیکھنے کو ترستی تھی، کائنات کی ہر چیز یہ مطالبہ کرتی تھی کہ ہم سے کوئی فائدہ اٹھانے والی کوئی مخلوق ہونی چاہیے۔ اس دنیا کی ہر چیز سے نفع اٹھانے والا انسان نہیں بنا تھا ابھی، لیکن اللہ نے اس کے بنانے سے پہلے اس کائنات کو بنا دیا۔ تو جب اس دنیا کو تو ہمارے لیے بنایا ہے، انسانوں کے لیے بنایا ہے، پھر انسانوں میں سے اشرف المخلوق انسان، اور پھر انسانوں میں سے اللہ کے نزدیک عزت والے، اللہ کے نزدیک محبوب ایمان والے، کیا ان کو اللہ اس دین پر چلنے پر دنیا میں ناکام کرے گا، دنیا میں انہیں ذلیل و رسوا کرے گا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن مسلمانوں نے اپنی ذلت کا سکہ اگر دنیا میں جمایا ہے تو اس کی بنیاد واحد یہی ہے کہ مسلمانوں نے جس دین اسلام کے ذریعے سے قرن اول کو اللہ نے عزت دی تھی، اس دین اسلام کو آج کے اس مسلمانوں نے چھوڑا ہے، اس لیے مسلمان دنیا میں ذلیل ہو رہا۔ ورنہ وہ جملہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یاد کیجئے، بیت المقدس کے فتح کے بعد سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر سوار ہو کر شام کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ پر پانی آیا، آپ سواری سے اتر گئے اور جوتوں کو ہاتھ میں لیا اور پانی میں چلنے لگے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المؤمنین سے کہا، شام کے لوگ آپ کو اس حال میں دیکھیں گے تو کیسا محسوس کریں گے کہ مسلمانوں کے امیر کا کیا حال ہے؟ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جملہ کہا تھا، رہتی دنیا تک کے لیے مسلمانوں کو سیدنا عمر کے جملے کو یاد رکھنا چاہیے۔ حضرت عمر نے اس وقت ابو عبیدہ سے یہ فرمایا، اے ابو عبیدہ، ہم وہ قوم تھے، ذلیل تھے، ہم اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی۔ ایک وقت تھا ہم پر کہ ہم دنیا میں ذلیل تھے، لیکن اسلام آیا اور اسلام کو ہم نے اپنایا تو اس اسلام کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں عزت دی۔ اور پھر آگے ایک جملہ کہا، اگر کوئی اس دین اسلام کے علاوہ، جس اسلام کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں عزت دی ہے، اگر اس کے علاوہ سے اگر عزت حاصل کرنے کی کوشش کی دنیا میں تو اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا، اللہ تمہیں ذلیل کر دے گا۔
یہ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ ہے، اور آج کے مسلمان یہ تصور کر رہا ہے کہ دین کے ساتھ چلتے ہوئے، اسلامی تشخص کے ساتھ چلتے ہوئے، دینی تعلیم کے ساتھ چلتے ہوئے میں دنیا میں عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ہمارا تصور ہے، اور اسی لیے مسلمان دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، دین اسلام کے علاوہ اگر کسی مذاہب کو، کسی دھرم کو اگر تم نے اپنایا ہے، اللہ تعالیٰ ہرگز اس کو قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے، آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اگر دین اور اسلام کے علاوہ، اس دین محمدی کے علاوہ اگر کسی دین کو اپنایا ہے، آخرت میں نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جس جہنم کے ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، جس جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، انسانوں کے ذریعے سے اور پتھروں کے ذریعے سے جہنم کو بھڑکائی جائے گی، جہنم کو بھری جائے گی۔ اللہ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں، کافروں سے خطاب نہیں ہے، ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ جس جہنم پر جس داروغہ کو کھڑا کیا گیا ہے، جن فرشتے کو نگراں بنائے گئے ہیں، ان فرشتوں کی صفت یہ بیان فرمائی علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ، یہ ایسے فرشتے اس جہنم پر اللہ نے مقرر کیے ہیں کہ ایسے سخت فرشتے ہیں کہ غلاظ، ایک صفت ان فرشتوں کی یہ بیان فرمائی وہ سخت دل ہے۔ ان فرشتوں کے دلوں میں رحم نہیں ہوگا کہ انسانوں کی چیخ و پکار کی وجہ سے یہ فرشتے ان پر رحم کھا لیں۔ غلاظ، وہ سخت دل فرشتے ہوں گے۔ شداد، دوسری صفت بیان فرمائی زور آور مضبوط فرشتے ہوں گے۔ یہ ہلکے پھلکے فرشتے نہیں ہوں گے کہ وہ لوگ جہنم سے نکل جائے۔ مضبوط فرشتوں کو اللہ نے اس جہنم پر کھڑا کیا ہے۔ اور پھر ایک مزید صفت بیان فرمائی لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ ان فرشتوں کو جو حکم دے گا کہ اس حکم کو پورا کرنے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، اس کو فوراً پورا کریں گے۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو ان کو حکم دیا جائے گا اس طرح وہ فرشتے کام کرتے ہوئے جہنمیوں کو جہنم میں پھینکیں گے، جہنمیوں کو جہنم میں پھینکیں گے۔ اب کس طرح قرآن نے کہا اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو بچائے، کس طرح بچائے؟ کہ اپنے آپ کو بچانے کا راستہ یہ ہے اطاعت، اللہ کے اطاعت کی جاوے، رسول اللہ کے اطاعت کی جاوے، اسی میں تمہیں اپنے آپ کو جہنم سے بچا پاؤ گے۔ اگر اللہ کی اطاعت نہیں ہے، رسول اللہ کی اطاعت نہیں ہے تو تم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والے نہیں ہو۔ اور اپنے اولاد کو جہنم سے بچاؤ، کہ اپنے اولاد کو جہنم سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اولاد کو دین کی تعلیم دو، ان کو دین سکھاؤ، ان کو قرآن و سنت کی تعلیم دو۔ ورنہ آج کے اس دور میں آج والدین نے اپنے ان دو نہالوں پر اور اپنے اس نئی نسل پر ایک خفیہ طریقے پر ظلم کیا ہے۔ وہ ظلم یہ کیا ہے کہ ان کی ایک فانی دنیا بنانے کے لیے، ان کی 60 یا 70 سال کی دنیا کی کامیابی دیکھنے کے لیے، ان کو عصری تعلیم کے لیے ایسے اداروں کا انتخاب کیا، ایسے کالج کا انتخاب کیا جس کی فیس مہنگی سے مہنگی دینی پڑے، تو ماں باپ اس کی مہنگی سے مہنگی فیس دینے کو تیار ہیں۔
رات دن ایک کر کے ان کو دنیاوی علوم اس غرض سے پڑھا رکھیں گے تاکہ ان کی دنیا کی زندگی سکون واقعی گزر جائے۔ اس دنیا کی زندگی میں یہ ان کے پاس کچھ پیسے آ جاوے، دنیا کی تنگی ان کو حاصل نہ ہو۔ اسی اولاد کو دینی تعلیم سے دور کیا، ان کو نہ قرآن و سنت کی تعلیم دی گئی۔ آج کس نئی نسل کو دیکھیے، نہ ان کے پاس قرآن باقی ہے، نہ ان کے پاس اسلام باقی ہے، نہ ان کے پاس ان کے چہرے پر اسلام ہے، نہ ان کے سروں کے بال پر اسلام ہے، اسلام سے دور ہے۔ اور جملہ افسوس یہ ہے کہ وہ اسلام کی تہذیب کو پسند بھی نہیں کرتے، اسلام کو پسند نہیں کرتے۔ یہ وہ اولاد جن کے خاطر ماں باپ مہنگی فیس ادا کرنے کے لیے رات دن تن توڑ کوششیں کر رہی ہے، یہی اولاد قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑی ہو کر یہ اولاد اس والدین کا گریبان پکڑے گی اور خدا کے سامنے یہ کہے گی، یہ وہ ہمارے والدین ہیں جنہوں نے ہمیں دنیا کی آرائش کے لیے دنیا کی ہر تعلیم کو حاصل کروایا، لیکن اے رب خدا انہی ماں باپ نے ہمیں آپ کا تعارف نہیں کروایا تھا، انہی ماں باپ نے ہمیں محمد رسول اللہ کا تعارف نہیں کروایا تھا، یہی ماں باپ نے ہمیں محمدی طریقے سے آراستہ نہیں کروایا تھا، اسی ماں باپ نے ہمیں ہماری نماز کی فکر نہیں کی تھی، اسی ماں باپ نے ہمارے قرآن کی فکر نہیں کی تھی، اسی ماں باپ نے ہمیں کسی سنت کے بارے میں نہیں کہا تھا۔ یہی اولاد قیامت میں ماں باپ کا گریبان پکڑے گی۔ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیوں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور حال غفلت کا دور نہیں ہے، یہ دور اس ملک سے اسلام کے مٹانے کی اور شعائر اسلام کے مٹانے کی، قرآن و سنت کو ختم کرنے کی، جن تعمیرات میں بیٹھ کر قرآن و حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، جن مدارس، جن مکاتب اور جن اداروں سے دین دنیا میں پھیلایا جا رہا ہے، انہی قلعوں پر نظر آ چکی ہے، اور کل کو چل کے یہ حکم آ جائے گا کہ تم اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی قرآن کی تعلیم نہیں دے سکتے۔ لیکن میرے بھائیوں، سوچنے کی بات ہے، اکابرین نے کتابوں کی کتابیں بھر لکھی ہیں، مسلمانوں کا موجودہ پستی کا واحد علاج، مسلمانوں کا پستی کا واحد علاج حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا نہیں بلکہ مولانا انعام کا غالباً لکھا ہوا یہ رسالہ فضائل تبلیغ میں موجود ہے، اس کا مطالعہ کیجئے۔ مسلمان پورے قرن اول میں، مسلمان پہلے دور میں جو عزت ان کو ملی ہے، جو کامیابی ان کو ملی ہے، بس اسی اسلام ہی کی بنیاد پر ملی ہے اور اسی اسلام ہی کی بنیاد پر ملی ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے کہا، سیدنا حضرت عمر نے فرمایا اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے ہی عزت دی ہے، اللہ نے ہمیں اسلام ہی کے ذریعے عزت دی ہے، اسلام کے علاوہ کو اگر عزت کے لیے اگر کوئی تلاش کرے گا اللہ اس کو دنیا میں ذلیل کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کی نئی نسل دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، 2 سال بھی مکتب سے نکلے ہوئے نہیں ہے۔ اس نوجوان کو بلا کر قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ اس کی سورہ فاتحہ سن لیجئے، آپ اس کی ثنا سن لیجئے، آپ کی تشہد اس کی سن لیجئے، وہ ڈھنگ سے التحیات اور سورہ فاتحہ نہیں سنائے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو جو دیکھا ہے، گھر میں قرآن نہیں پڑھا جاتا، ماں باپ نماز سے دور ہے، اولادوں نے وہی ماں باپ کو دیکھا ہے، وہ بھی نمازوں سے دور، ماں باپ قرآن سے دور، اولاد قرآن سے دور، ماں باپ دینی تشخص کو پسند نہیں کرتے، اولاد بھی دینی اسلام، دینی لباس، دینی بال پسند نہیں کرتے ہیں۔ یہی نسل کل جا کر یہی کہے گی جو ایک حدیث میں تھا کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو ایک کلمہ پڑھتے ہوئے سنا تھا، لا الہ الا اللہ، نہ نماز ہوگی، نہ زکوٰۃ ہوگا، نہ اسلام کا کوئی ارکان باقی ہوگا، اس وقت سارے خالی صرف کلمہ باقی ہوگا، لیکن کلمہ بھی اس وقت باقی رہے گا کہ انہوں نے کلمے پر بھی محنت کی ہوگی، انہوں نے دین اسلام کو پسند کیا ہوگا، انہوں نے دین اسلام سے محبت کی ہوگی، تو اسلام ان کی زندگیوں میں رہے گا۔ بنیاد اسلام کی عقائد ہے، توحید ہے، سیرت ہے، آخرت ہے، یہ ایمان کی بنیاد ہے۔ آج ہماری نئی نسل ان چاروں چیزوں سے کوری ہوتی چلی جا رہی ہے، ان چاروں چیزوں سے کوری ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اللہ معاف فرمائے ہمارے دلوں میں عصری علوم کی جتنی اہمیت ہے
اس کی 20% بھی، اس کی 30% بھی مکتب کی تعلیم کی اہمیت نہیں ہے۔ صاف آج کا دور بتا رہا ہے، مکتب کے بچے کی کوئی تعلیم نہیں، اسکول ایک دن نہ جاوے باپ بے چین، ٹیوشن نہ جاوے بے چین، گھر پر اگر لیسن نہیں کیا بے چین۔ کبھی مکتب میں پڑھنے والے بچے سے پوچھا بیٹا استاد نے تجھے نماز سکھائی ہے، تجھے یاد بھی ہے؟ قرآن کے پیچھے 7 سال محنت کی ہے، تجھے سورہ فاتحہ بھی یاد ہے؟ تو نماز پڑھنے کو چل۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس سے بہت غفلت ہوئی ہے، اس لیے ہمیں اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمیں نونہالوں کو اسلام سے واقف کرانا، دین سے واقف کرانا یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر دنیا میں عزت کی نہیں مل سکتی، دنیا میں کامیابی نہیں مل سکتی۔ آخرت تو بعد میں ہے، آخرت سے پہلے دنیا ہے، دنیا میں ہی عزت اسلام اور دین اسلام پر ہی ہے۔ اللہ تعالی ہماری اور ہمارے نسلوں کے دلوں میں ایمان کی اور اسلام کی عظمت پیدا فرمائے، اور دین کے بقا کی جو شکلیں باقی ہیں اس کی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔